نگار بیگم کے فورس کرنے پہ زاویار جب اپنے بھائی جنید سے ہاسپٹل ملنے جاتا ہے تو اتفاق سے درے نایاب بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ درے نایاب کو جنید کے پاس دیکھ کے زاویار تو ایک دفعہ پھر بھڑک اٹھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اتنے عرصے انکانشیس رہنے کے بعد جنید کے سر سے درے نایاب کی محبت کا بھوت اتر چکا ہوگا، لیکن یہ دونوں تو ابھی تک ساتھ ہیں۔ اس کے بعد زاویار جنید کو اور درے نایاب کو جو جی میں آتا ہے سناتا چلا جاتا ہے اور نایاب کو یہ دھمکی تک دے دیتا ہے کہ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم جنید سے شادی کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو میں تم دونوں کو بھی کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ نگار بیگم بھی درے نایاب کو خوب کوستی ہے کہ اتنی مشکل سے میں نے دونوں بیٹوں کے درمیان دوریاں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ایسی منحوس لڑکی ہو کہ پھر سامنے آ گئی ہو۔ تمہاری وجہ سے میرے دونوں بیٹے بلکہ میرا پورا گھر ہی پہلے سے اذیت میں ہے۔ آخر تم ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ دوسری طرف تانیہ کو بھی اندر ہی اندر یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں زاویار اس درے نایاب کو طلاق کب دے گا اور کب میری طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے باتوں ہی باتوں میں زاویار سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ زاویار تم جو ہر وقت اداس پریشان نظر آتے ہو، کیا اس کی وجہ درے نایاب سے دوری ہے؟ زاویار تانیہ کے اس سوال پہ آنکھیں چراتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ درے نایاب کو کھونے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو تانیہ کہتی ہے کہ پھر تم نے یہ کمزور سا رشتہ اس کے ساتھ آخر کس لیے جوڑ رکھا ہے؟ اسے طلاق دے کے فارغ کیوں نہیں کر دیتے اور اسے اپنی زندگی سے باہر کیوں نہیں نکال پھینکتے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ اگر میں اسے طلاق دے دوں گا تو پھر وہ آزاد ہو جائے گی اور جنید سے شادی کر لے گی، لیکن اگر میں خوش نہیں ہوں تو بھلا میں دونوں کو خوش ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ دوسری طرف ہاسپٹل سے بے عزت ہونے کے بعد درے نایاب گھر پہنچتی ہے۔ اب تک نگار بیگم درے نایاب کی بھابھی کو کال کر کے اچھا خاصا بے عزت کر دیتی ہے کہ آپ لوگ اپنی لڑکی کو لگام کیوں نہیں ڈالتے، کیوں آخر وہ ابھی تک میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہے؟ جب زاویار نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے تو پھر کس رشتے سے وہ جنید سے ملنے پہنچ جاتی ہے؟ اس کو لگام ڈال کے رکھیں، کیونکہ اگر دوبارہ اس نے میرے گھر آنے کی کوشش کی یا میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب درے نایاب روئی سی پریشان جب گھر میں انٹر ہوتی ہے تو اس کی بھابھی وہیں شروع ہو جاتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ذرا پوچھے تو صحیح اس سے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ درے نایاب کا بھائی نعیم بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ درے نایاب کبھی اکیلے یوں گھر سے نکلتی تو نہیں، اس لیے نگہت کو ہی سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے کہ تم ہی بتا دو کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو نگہت شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسی جنید سے مل کے آ رہی ہے اور اس کی ماں نے کال کر کے بے عزت کر دیا ہے کہ اسے سنبھال کے رکھیں۔ تو نگہت بیگم صاف دھمکی دے چکی ہے کہ وہ ہمارے پورے خاندان کو برباد کر دے گی۔ اب نعیم کو بھی شدید غصہ آتا ہے اور وہ بھی درے نایاب کی اچھی خاصی بے عزتی کرتا ہے، لیکن درے نایاب جو کہ ابھی تک تو نگار اور زاویار سے بے عزت ہونے کے بعد تو چپ تھی، آخر کار بھڑک اٹھتی ہے اور چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ میں بھی تو آپ لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ مجھے میرے حیدر سے ملوا دیں، لیکن آپ کیسے بھائی ہیں کہ آپ کو اپنی بہن کی تکلیف کا ذرا احساس نہیں ہے اور دوسروں کی باتوں میں آ کر ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن میرا ساتھ دینے کے لیے کبھی بھی ہاں نہیں کی۔ تو نعیم درے نایاب کو اس طرح چیختے ہوئے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ درے نایاب کہتی تو ٹھیک ہے، کیونکہ نعیم نے درے نایاب کو چپ کرا دیا تھا کہ ہم نے حیدر کی کسٹڈی کا کیس کرا دیا ہے، لیکن نگہت نے نعیم سے کہہ دیا تھا کہ کیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف پیسے ہی ضائع ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ بڑے سے بڑا وکیل کر کے آرام سے کیس جیت جائیں گے۔ اس لیے درے نایاب کو چپ کرانے کے لیے بس یہی تسلی دیتے رہے کہ تمہارا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ بہرحال درے نایاب اپنے بھائی اور بھابھی کو بتا دیتی ہے کہ مجھے جمیلہ سے پتا چلا تھا کہ جنید بھائی کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد وہ کافی عرصے تک انکانشیس رہے اور آج ہی ہوش میں آئے تھے، تو میں ان سے ملنے چلی گئی کیونکہ یہ سب ان کے ساتھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، میرا ساتھ دینے کے لیے، اور ایک وہی ہیں جو میرے ساتھ پھر بھی مخلص ہیں اور مجھے میرے بیٹے کے ساتھ بھی ملوا سکتے ہیں، باقی ساری دنیا تو محض بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اس پر نعیم اور نگہت کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ واقعی وہ لوگ بھی تو صرف درے نایاب کو ٹرکا ہی رہے تھے، کچھ کر تو نہیں رہے تھے۔ دوسری طرف تانیہ کو بھی جب یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ زاویار کسی بھی صورت درے نایاب کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اب یہ کام نگی آنٹی ہی کر سکتی ہیں، اس لیے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر درے نایاب اس گھر میں واپس دوبارہ آ گئی تو پھر اس گھر میں میں نہیں رہوں گی، کیونکہ میرا گھر خراب کرنے میں اسی لڑکی کا ہاتھ ہے اور میں اب دوبارہ اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تو نگار بیگم تو تانیہ کی اس بات سے حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ بھلا درے نایاب اس گھر میں واپس کیوں آئے گی جبکہ زاویار کو تو اس کی شکل تک سے نفرت ہے؟ تو تانیہ نگار بیگم کو بتاتی ہے کہ زاویار سے میری بات ہوئی تھی، وہ درے نایاب کو طلاق دینے کے لیے
किसी सूरत भी रजामंद नहीं है। अगर ये रिश्ता कायम रहता है तो कभी ना कभी तो वो इस रिश्ते की वजह से इस घर में वापस आ ही सकती है। ये बात सुन के निगार बेगम को भी टेंशन हो जाती है कि आखिर ज़ावियार के दिमाग में क्या चल रहा है और वो दुर्रे नायाब को तलाक क्यों नहीं देगा, बिला वजह उसका नाम अपने साथ क्यों जोड़ रखा है। तलाक दे के इस कहानी को खत्म करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन दुर्रे नायाब के लिए ये अच्छा ही है कि ज़ावियार ने गुस्से में ही सही ये फैसला तो कर दिया है कि वो उसे तलाक नहीं देगा, क्योंकि इसी दौरान सारी सच्चाई आखिरकार ज़ावियार के सामने आने ही वाली है। जिसके बाद ज़ावियार को ही इस बात की खुशी होगी कि शुक्र है सबके भड़काने पर भी उसने दुर्रे नायाब को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला। दूसरी तरफ जुनैद अपने घर वालों के रवैये पे बहुत अफसुर्दा है कि मैं इतने अरसे कोमा में रहा, अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मौत के मुंह से वापस आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर वालों ने मुझे खुद से जुदा कर दिया। जबकि दूसरी तरफ तानिया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसे अपने घर में रखा हुआ है। जब मैंने उसे तलाक दे दी है तो फिर भला वो मेरे घर में मेरे घर वालों के साथ किस हैसियत से रह रही है। तो जुनैद सोचता है कि अब वक्त आ गया है, वो वीडियो जो मैंने तानिया और उसकी माँ की एक्सीडेंट से पहले बनाई थी ज़ावियार और सब घर वालों को दिखाएगा, ताकि तानिया का असल चेहरा सबके सामने आ सके और अपनी माँ को बता सके कि इस घर की बर्बादी और आपके दोनों बेटों की बर्बादी में दुर्रे नायाब का नहीं बल्कि इस तानिया का हाथ है, जिसे आपने अपने सीने से लगा रखा है। अब वीडियो देखने के बाद जहाँ बाकी सब घर वालों के होश उड़ेंगे, वही तानिया के भी होश उड़ जाएंगे। एक दफ़ा तो वो ज़रूर कोशिश करेगी कि सब घर वालों को यकीन दिलाए कि जुनैद झूठ बोल रहा है और ये वीडियो इसने खुद से एडिट की हुई है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जमीला मासी का ज़मीर भी उसे मलामत करे कि तुम एक मजलूम और मासूम लड़की के साथ बहुत बुरा कर रही हो इन जालिमों का साथ देके। जिसके बाद वो तानिया और निगार बेगम की सारी सच्चाई ज़ावियार के सामने बयान कर देगी कि किस तरह ये दोनों औरतें डे वन से दुर्रे नायाब के खिलाफ प्लानिंग करने में मसरूफ़ थीं और इनका मकसद एक ही था कि दुर्रे नायाब को इस घर से और आपकी ज़िंदगी से निकालना। और मैं भी पैसों के लालच में आकर इनका साथ दे रही थी, लेकिन मैंने अब अल्लाह से भी माफ़ी मांगी है और आपसे और दुर्रे नायाब से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, अब अन करीब तानिया का भयानक इंजाम सबके सामने आने वाला है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।